بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی پوری آل پہ، امام مہدی علیہ السلام پہ۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کس طرح سے دشمنوں سے بچاتا ہے اور مطلبی دنیا میں جو ہے ان کے نقصانات نہیں ہونے دیتا۔ ایسے لوگ جو کہ نیک ارواح ہوتی ہیں، نیک روحیں ہوتی ہیں، دنیا میں ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیک روحوں کے گرد زیادہ لوگوں کا ہجوم نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ان کے اثرات جو ہیں وہ بہت وسیع ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی خاموشی سے آتی ہے، ارد گرد کے لوگ بہت کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک مختصر عرصے میں ایک محدود لوگ ہوتے ہیں، محدود دائرہ کار ہوتا ہے، ان کے ملنے والوں کا سرکل جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ انہیں ایک خاص مضبوط اور پاکیزہ جگہ عطا کرتا ہے، اور اس لیے ان کے ساتھ نیک روحیں کنیکٹ ہو سکتی ہیں، اور ان سے دشمنی رکھنے والے یا شیطانی ارواح جو ہوتی ہیں ان کو ان سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ان کی زندگی سے وہ چیزیں نکال دیتا ہے جو ان کے لیے مضر ہوتی ہیں، نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، جیسے غیر ضروری توقعات لوگوں سے رکھنا، رشتوں میں رکھنا، غیر ضروری تعلقات، غیر ضروری دوستیاں، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی زندگی سے نکال دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ویورز، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور عملی زندگی میں وہ کیا پاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کا تحفظ کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے لیے نہیں بنایا جو کہ آپ کی روحانی قدر نہ کریں اور جو آپ کی زندگی میں قدر نہ کریں۔ وہ لوگ آپ کو صرف اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آدمی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کس شخص کو دوستی کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لہٰذا دوستی کرتے وقت آپ بہت بغور مشاہدہ کریں، تجربہ رکھیں کہ آپ کوئی ایسا دوست نہ چن لیں کہ جس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے اوپر برے آئیں۔ ویورز، اللہ آپ کو تنہا کر دیتا ہے تاکہ وہ باہر کے شور کو آپ لوگ سننا کم کر دیں اور اللہ کی طرف قدم بڑھائیں اور نیکی کی طرف قدم بڑھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ میں نیکی زیادہ بڑھے اور آپ کے اعمال اچھے ہوں، اسی لیے وہ آپ کو تنہا کر دیتا ہے اور آپ کا جو ہے دائرہ کار اور ملنے ملانے کا اتنا دل نہیں کرتا، اور آپ محدود لوگوں سے ملتے ہو اور اسی میں خوشی محسوس کرتے ہو اور سکون محسوس کرتے ہو۔ جب لوگ آپ کے سماجی محدود سرکل پر افسوس کریں تو آپ دل میں شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے شر پسندوں سے، دشمنوں سے، اور بلا وجہ آپ سے حسد رکھنے والوں سے، اور بلا وجہ آپ کے نفس کو الجھانے والے لوگوں سے۔ اللہ کے بندوں کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہر وقت ان کے ساتھ ٹریول کرتی ہے۔ اللہ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ لوگ تنہائی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ خاموشی میں سکون پاتے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی اکیلے اور تنہا نہیں ہوتے، اور یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، نیک ارواح، اس بات پہ مکمل یقین اور اطمینان رکھتی ہیں کہ اگر وہ صحرا میں بھی تنہا ہیں تو وہ تنہا نہیں ہیں، اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ شیر کی طرح بہادر ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو یہ کبھی بھی دشمنوں سے نہیں گھبراتے، بلکہ دشمنوں کو بڑے بڑے فرنٹس پر مات دے جاتے ہیں۔ بغیر کچھ کیے وہ دشمنوں کو یہ لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان میں اللہ کا نور ہوتا ہے جو ہر چھپے ہوئے باطل کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کا جو وجود ہے، ان کا خاموشی اور ان کا وقار جو ہے
وہ سب دوسرے جو غفلت والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پریشان کرتی ہے۔ وہ اس کی خاموشی سے ڈرتے ہیں، وہ اس کے وقار سے ڈرتے ہیں، وہ اس کی شخصیت کے اورا سے ڈرتے ہیں۔ نیک بندوں کا ویئرز جینا، چلنا، صبر کرنا ایک اعلان بن جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ رہتا ہے۔ حاسدین ان کے ارد گرد رہتے ہیں، اور وہ پھر بھی بہت زیادہ توکل والے ہوتے ہیں، صبر والے ہوتے ہیں، اور بے خوف ہو کے جیتے ہیں۔ یہ لوگ کم بولتے ہیں، نیک ارواح کم بات کرتی ہیں، اور ان کا نور خود گواہی دیتا ہے، ان کے اعمال پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ اللہ جسے بلند کرتا ہے اس پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اسی لیے سازشیں، الزام تراشیاں، مشکلات اس بات کی گواہی ہیں کہ آپ کا ایمان آزمایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اچھی روح ہیں تو آپ کے ایمان کو بار بار آزمایا جائے گا، مشکلات سے، مصائب سے، اور درد سے، اور رشتوں کے ٹوٹنے سے، اور بہت سارے تعلقات کے ختم ہو جانے سے، وعدوں کے ٹوٹنے سے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کے دشمن خود کو بے نقاب کر دیتے ہیں۔ اللہ انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے حسد کو شو کریں، بدنیتی کو شو کریں، اپنی نفرت کو شو کریں، تاکہ وہ چیزیں بعد میں ان نیک لوگوں کے لیے بلندی کا سبب بن جائیں، اور ان کے لیے عزت اور احترام لوگوں کی نظروں میں اور بھی زیادہ ہو جائے۔ اللہ کبھی کبھی دشمنوں کو ایسے لوگوں کے لیے گواہ بھی بنا دیتا ہے کہ وہ جسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا جسے نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اسی شخص کو بلند کر رہا ہوتا ہے، اور ان کی دشمنی جو ہے وہ اس شخص کی یعنی اللہ کے نیک بندے کی شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں آیا ہے، اور تم کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ بے خوف ہوتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے توکل کرتے ہیں۔ اللہ ان رشتوں کو دور کر دیتا ہے جو ان لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے، بغیر وجہ کے ان کے دل ٹوٹتے ہیں، اور بہت سی جگہوں سے انہیں رد کر دیا جاتا ہے، اور لوگ ان سے بلا وجہ ناراضگی میں رہتے ہیں، دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو ذہنی اور جسمانی کرب یا کوفت اور اذیت دینے سے بھی باز نہیں رہتے۔ ویئرز، یہ لوگ صبر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں۔ اللہ ان کے دل کے دروازے پر ایک ایسا محافظ ہوتا ہے، اور ایسے محافظ کی طرح کھڑا رہتا ہے جو ہر اس شخص کو انٹر ہونے سے روک دیتا ہے جو ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ جو درد اور دھوکہ دینے والے رشتے ہوتے ہیں ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ ہر بار ان کے خلاف کی گئی سازشیں الٹی ثابت ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کا ایسے نیک بندوں پہ خاص کرم ہوتا ہے۔ خود دشمن جو ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بار بار سازشیں کرنے کے باوجود ناکام رہتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ سازشیں کارگر نہیں ہوتی، یہ لوگ کبھی بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نیک بندے دل سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن کبھی دوبارہ بے وقوف نہیں بنتے۔ وہ اپنا دل لوگوں سے صاف رکھتے ہیں، اور مخلوق کا برا نہیں چاہتے۔ نئی حد بندیاں مقرر کرتے ہیں، اور اپنے دل اور نفس کو بار بار دوسروں کے ہاتھوں زخمی ہونے نہیں دیتے۔ سب سے اہم بات یہ ہے ویئرز کہ زندگی کی سچائی لوگوں کی مخالفت کو ہرا دیتی ہے۔ یہ لوگ درخت کی طرح ہوتے ہیں جن کی جڑیں ایمان میں پیوست ہیں، اور ان کے دشمن ان کی روحانی جڑوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ ان کو وہ عزت دیتا ہے کہ ان کے مقابل اور ان کے دشمن ان کو روک نہیں سکتے، اور ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ مکمل کامیابی بنا کے دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ یہ لوگ عبادت میں مشغول اور فرشتوں کے حصار میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حفاظت ہوتی ہے۔ انویزیبل حصار ان کے گرد رہتا ہے، اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔
یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں ویورز، کیونکہ ان کا روحانی میدان بہت کشادہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہوتا ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ اور اس لیے جو ان کے دشمن ہوتے ہیں، جو ان کا برا چاہتے ہیں، جو ان کو گرانا چاہتے ہیں، جو ان کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ جب بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مقابل آتے ہیں تو انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا مقابلہ روحانی میدان میں اس شخص سے ہوگا، دنیاوی میدان میں نہیں۔ دنیاوی میدان میں وہ شخص اس لیے نہیں ہار سکتا کیونکہ وہ روحانی طور پہ مضبوط شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے اس دنیا کی کوئی بھی طاقت ہرا نہیں سکتی اور گرا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مقبول مقامات عطا فرمائے اور روحانیت میں بڑے درجات دے، اور ہم سب کی جو عبادات ہیں اور نیک اعمال ہیں ان کی قبولیت فرمائے، آمین۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔